بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں یہاں پر عاصم ایڈوکیٹ صاحب کے فیملی کے ساتھ جو ہے وہ اظہار افسوس کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ایک بڑا ہی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہے پچھلے دنوں، جس میں ایڈوکیٹ صاحب کی جو ہے اس میں شہادت ہوئی ہے۔ میں ان کے خاندان کے ساتھ، ان کے تمام دوستوں کے ساتھ ان کے غم میں برابر کے شریک ہوں۔ اس وقت جو ہے ان کا جرگہ بھی آج ہوا ہے، ان کی اپنی ٹرائب کا جرگہ ہوا ہے، اور فیملی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، جس میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز جو بھی ملوث ہے اس کو سزا دی جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی فیملی کی ریکویسٹ ہے اس کے اوپر صوبائی حکومت کو چاہیے کہ وہ ایک ان کی ریکویسٹ کو مانے، کیونکہ اس سے ان فیملی کی تسلی بھی ہو جائے گی کہ اس میں کیا وجوہات تھی، جو ہے اس ایکسیڈنٹ کیسے ہوا، کیسے نہیں ہوا۔ تو میں خود بھی صوبائی حکومت سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کی جائے، تاکہ اس قسم کے واقعات اگر ہوئے ہیں تو اس کو جو ہے وہ سٹاپ کیا جائے۔ یہاں پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کہتے تھے اور ہم آج بھی کہتی ہے یہ حکومت کہ ہمارے صوبے کی پولیس ایک غیر سیاسی پولیس ہے اور غلط چیزیں نہیں کرتی ہیں، تو اس کو جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ اس میں پولیس کی انوالومنٹ ہے یا پولیس کی انوالومنٹ نہیں ہے، یا کیا اصلی وجوہات ہیں۔ لا اینڈ آرڈر ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے۔ وہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مرج ڈسٹرکس میں یا سدر ڈسٹرکس میں ہیں، وہ ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے جہاں پر ہمارے انٹیلیجنس بیس آپریشن ہو رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے میں امن ہو، ہمارے صوبے میں خوشحالی ہو، ہمارے صوبے میں سلامتی ہو۔ ہمارے بہت سے ہمارے دوست بھائی کہتے ہیں کہ جی انٹیلیجنس بیس آپریشن نہ ہو۔ ہم چلو اگر کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس بیس آپریشن نہ ہو تو ہم امن کیسے لے کر آئیں؟ جو لوگ ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے آئین اور قانون کو نہیں مانتے، جو پاکستان کی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ہم کیسے نپٹیں گے؟ مختلف جرگیز بھی آپ نے دیکھا کہ جرگیز میں جرگے ہوئے، وہاں پہ ان ملیٹنٹس کے پاس گئے، انہوں نے جانے سے انکار کیا۔ جب انکار کیا اور ہمارے فوج کے خلاف، ہماری پولیس کے خلاف، ہمارے شہریوں کے خلاف جب وہ ملیٹنٹس اسلحہ اٹھاتے ہیں، ان کو شہید کرتے ہیں، تو کیا دوسری ہمارے پاس آپشن رہ جاتی ہے؟ وہ آپشن رہ جاتی ہے انٹیلیجنس بیس آپریشن کی۔ آپ نے دیکھا کہ کل پرسوں 2 دن پہلے دیر میں کیا ہوا، بنو میں کیا ہوا، پھر اس طریقے سے آپ دیکھیں پاڑا چنار میں پچھلے دنوں کیا ہوا، ہنگو میں کیا ہوا، مطلب ہے کہ ہنگو کا جو ایونٹ ہوا تھا۔ تو اس چیز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو سپورٹ کرنا چاہیے انٹیلیجنس بیس آپریشن۔ امن ہمارا مقصد ہے، چاہے مذاکرات سے ہو چاہے انٹیلیجنس بیس آپریشن سے ہو۔ تو وہ جو دہشت گرد یہاں پر آئے ہوئے ہیں، جنہوں نے یہاں پر پناہ لی ہے، وہ مذاکرات مانتے نہیں ہیں۔ اگر مذاکرات نہیں مانتے تو ہم نے امن کے لیے انٹیلیجنس بیس آپریشن کرنا پڑے گا۔ وکٹم فیملی کے سربراہ کا کہنا ہے کہ میرا پولیس پر بالکل اعتماد ہی نہیں ہے۔ جس طرح پولیس انکوائری ہونی چاہیے، تو اس طرح جب واقعات ہوتے ہیں پولیس پر بندے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے، تو کیا ضروری نہیں ہے کہ پولیس میں اصلاحات وقت کا تقاضا ہے؟ ڈیفرنٹ اصلاحات ہونے چاہیے، لیکن اس وقت اس میں پارٹی پولیس بنی ہوئی ہے۔ تو پولیس پارٹی بنی ہوئی ہے، اس لیے شاید ان کا یہ ہے کہ پولیس پارٹی بنی ہوئی ہے، ان کا جو دعویٰ ہے پولیس کے اوپر ہے، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ شاید وہاں پر جو ہے ان کے ساتھ انصاف نہ ہو۔ تو انہوں نے، میں نے پہلے ہی آپ کو کہہ دیا کہ ان کی ڈیمانڈ ہے جوڈیشل انکوائری۔ میں صوبائی حکومت کو یہ ریکمنڈیشن دوں گا کہ ان کے فیملی کے جو ڈیمانڈ ہے اور ان کی قوم کی جو ڈیمانڈ ہے جوڈیشل انکوائری کی، وہ ہو جائے، تاکہ جو ہے وہ اس کا جو ہے ان کو انصاف ملے، ان کی تسلی ہو کہ جو یہ عاصم ایڈوکیٹ صاحب ہیں اس کے جو ہے اصل محرکات کیا ہیں جو اس کے حد کے۔ تو میں سمجھتا ہوں اسی چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ میں سپورٹ کرتا ہوں ان کی جوڈیشل انکوائری کے جو ان کا سٹانس ہے، اور اس پہ انشاءاللہ میں صوبائی جو ہمارے چیف سیکرٹری صاحب ہیں، باقی میں ان سے بھی رابطہ کروں گا کہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کیا جائے، تاکہ ان کو انصاف مل سکے۔ تھینک یو۔